بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز عجائب القرآن میں موضوع تابوت سکینہ کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے ابھی تک بات قرآن و سنت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے کہ تابوت سکینہ، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دھڑکنے لگتے اور وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس صندوق کے آگے بڑھتا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی آواز آتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے، صندوق سے فیصلہ کی آواز فتح و بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کا وسیلہ مانگتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، بلاؤں کی مصیبتیں، بلاؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و اطمینان، معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دور ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان بستیوں کو تاخت و تارش کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارا شہر تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاست کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو حکم دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے کر چلے جائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔